دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک وحوست محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ ہم بات کرتے ہیں جناب علامہ خادم حسین رضوی مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ اچانک فوت ہو گئے۔ ان کا بھی سمجھ لیں کہ جو تازہ ترین لانگ مارچ یا دھرنا تھا وہ جسٹ کنکلوڈ ہی ہوا تھا، اور ابھی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ یہ اطلاعات آئیں کہ خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ دیکھیں، زندگی اور موت ظاہر ہے رب کے ہاتھ میں ہے، اور کسی وقت بھی کسی پر یعنی موت آ سکتی ہے۔ زندگی شاید اتنی یقینی نہیں ہے جتنی موت یقینی ہے، سب نے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو مولانا علامہ خادم رضوی صاحب کی باری آ گئی۔ اب ان کی شخصیت کا اگر جائزہ لیں تو یقیناً اپنے اسکول آف تھاٹ کے یعنی مکتبہ، آپ سمجھ لیں کہ جو مکتبہ فکر بریلویہ ہے، اس کے ایک انتہائی اہم اور پاپولر رہنما تھے۔ وہ جو ٹریڈیشنلی عام طور پر اس مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ شاید بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ خادم رضوی صاحب کا فینامینہ جو ہے وہ اتنا زور شور سے اٹھا کہ وہ سارے جو روایتی ان کا فیس ہوا کرتے تھے وہ پس منظر میں چلے گئے۔ تو بہرحال ان کا ظاہر ہے ذاتی یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اب اکثر لوگ جان ہی چکے ہیں کہ پنڈی گھیب ضلع اٹک سے اور آنورڈ پھر لاہور، اور ظاہر ہے مسجد میں امام بھی رہے، پڑھانے کے حوالے سے بھی یعنی استاد بھی، مدرسے کے ناظم بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ان کی زندگی کا پولیٹیکل سمجھ لیں ٹرن ہے، وہ اس وقت آیا جب 2017 میں، اور قدرے اس سے پہلے جب تحریک لبیک اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جن کا تعلق ضلع منڈی بہاؤالدین سے، ان کی زیر قیادت، اور یہ بھی ظاہر ہے ان کے دوست تھے، ان کے رفیق کار تھے، تو وہ بنی۔ لیکن بعد میں باوجود جو ہے اس میں اختلاف ہوا، اور یہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی، اور وہ تحریک لبیک اسلام اس طرح کا اس کا نام ہو گیا۔ باہر کوششیں ہوئیں، متحد نہیں ہو سکے، بالآخر کسی اور چکر میں وہ جیل میں چلے گئے، اور ظاہر ہے یہ یعنی کچھ عرصہ پیرالل بھی احتجاج چلتا رہا پچھلے دور کے حساب سے۔ تو بہرحال خادم رضوی صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس پر کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کمٹمنٹ پر کسی کو کوئی یہ شبہ ہو کہ وہ کمٹمنٹ میں کوئی کمی تھی۔ بہرحال ان کی اسٹریٹجی پر بعض لوگوں کو اختلاف تھا، یعنی بہت سارے لوگوں کو اختلاف تھا، اور جو ان کے عقیدت مند تھے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ عقیدت مند تھے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، خاص طور پر جو پاپولسٹ مذہبی رہنما ہوتے ہیں، ان کی جو فین ہوڈ ہے، ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، وہ خاصا اعتدال سے آگے ہی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اتنے القاب و آداب اور اتنے خطابات ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کرتے، اور کسی کو وہ کسی قسم کا اختلاف کا حق بھی نہیں دیتے۔ بہرحال خادم رضوی صاحب کو اس وقت یعنی جب پچھلی حکومت تھی تو نواز شریف کو ظاہر ہے تنگ کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے پینترے بدلے گئے، بہت ساری شرارتیں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اسی حوالے سے ایک رول کسی حد تک جناب خادم رضوی کا آیا۔ اصل میں جہاں تک خادم رضوی کی شخصیت کی بات ہے، ان کی کمٹمنٹ کی، ظاہر ہے وہ بلا شبہ شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ناموس رسالت کے لیے۔ اب ان کے اس جوش کو ظاہر ہے پاکستان میں جو طاقتور ادارے ہیں، جو اب ادارے مجبوراً میں کہہ رہا ہوں ورنہ وہ ادارے نہیں ہیں، وہ بدماشوں کا ایک ٹولہ ہے،
تو وہ ایسے جو پرجوش لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کی ڈائریکشن کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، لہذا انہوں نے مولانا خادم رضوی کے ساتھ بھی اس قسم کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اور جو ان کا ایک حقیقی خلوص سے بھرا جذبہ ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا، اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنے کے بعد یہ بڑی حد تک علامہ مرحوم کو بھی احساس ہو گیا کہ انہیں بڑی حد تک استعمال کیا گیا، لیکن اس ساری داستان کے باوجود ان کی کمٹمنٹ برقرار رہی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، رہنی چاہیے تھی۔ اور پھر ان کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں کہ وہی جو کل بلائیں لیتے تھے کسی اور مقصد کے لیے، اس لیے کہ جو بلائیں لینے والے تھے انہیں ناموس رسالت کا کوئی پاس نہیں تھا، انہیں اپنے مقاصد عزیز تھے، اور یہ بات علامہ صاحب کو بھی ان پر بھی عیاں ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بالآخر ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، اور خاصا عرصہ ان کی ضمانت نہیں ہونے دی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کون نہیں ہونے دیتا پاکستان میں ضمانتیں، اس پر ظاہر ہے ہم علیحدہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ آیا اس میں ظاہر ہے یعنی جو فرانس کے صدر نے حرکت کی، یا اس سے پہلے جو خاکوں والا سلسلہ اسی کی ظاہر ہے وہ کنٹینیویشن تھی، تو لیجیٹیمیٹلی مولانا خادم اور ان کے رفقا نے، یا عام طور پر جو مسلمان ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ حکومت پاکستان تھوڑا واضح اور سٹرکٹ ایکشن لے، بیان دے، لیکن حکومت لہت و لال سے کام لیتی رہی، اور آئیں بائیں شائیں، اور اسی طرح بے ضرر سے ادھر ادھر یعنی اوٹھ بیٹھ۔ تو اس پر ظاہر ہے علامہ صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، یا ان کو بڑا غم و غصہ آنا ایک فطری بات تھی، تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ایک لیٹسٹ جو ہے وہ لانگ مارچ یا دھرنا کیا، اور یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محق کا وہ ٹارگٹس اچیو نہ ہوئے، ظاہر ہے طریقے ایسی بے شمار، بلکہ دنیا میں زیادہ تر طریقے ایسی ہوتی ہیں جو 100% یا پرفیکٹلی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتی، لیکن سٹل ان کی یوٹیلیٹی ہے۔ تو علامہ خادم رضوی نے اپنے یعنی جذبے سے، اپنے زور خطابت سے، اور ان کی جو ایک ان ریزروڈ اور ان کوالیفائڈ کمٹمنٹ تھی ناموس رسالت کے ساتھ اور اوورال دین کے ساتھ، اس میں یعنی انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کیا، بھرپور مخالفت کے باوجود، اور بڑی حد تک یعنی ظاہر ہے یہ بھی دن آئے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، تو انہوں نے اپنے موقف کو بھرپور انداز سے بیان کیا۔ یہی ان کی سمجھ لیں کہ ان کے شایان شان ہے، ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا موسٹ پروبیبلی ان کی جنازہ اور تدفین ہو چکی ہوگی۔ بہرحال وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھے، اور ان کی جو ناموس رسالت سے کمٹمنٹ ہے اس کے معترف باقی سکولز آف تھاٹ بھی ہیں، یہ نہیں ہے صرف بریلوی، یعنی علماء دیوبند نے، میں نے خود دیکھا ان کی تعریف میں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے والا ٹویٹس اور مختلف سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز یا بیان وغیرہ دیے ہیں، کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم، اس طرح علامہ خادم حسین رضوی مرحوم، ان کو گویا اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قتل کروایا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ جس کے گاڈ فادر سسیلین مافیا یا ٹھگری کا جو نظام ہے، اس کے ٹھگ ان چیف جو ہیں وہ قمر باجوہ، اور ان کے جو انہوں نے نائب سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، تعینات کیے ہوئے ہیں، لے پالک فرام بنی گالا، ظاہر ہے ان کی یعنی اخلاقی گراوٹ اور ان کے گھٹیا پن اور کمینگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں ان کے اقدامات کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ ان کے نزدیک انسانیت، دین، ملک کا مفاد، قانون اور آئین کا احترام، اس نام کا کوئی کنٹینٹ ان کے جینس میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ ایک ویل نون بات ہے، پہلے بہت سارے انتہائی معتبر اور اہم سیاستدان پاکستان کے یا شخصیات جو ہیں ان کو ظاہر ہے قتل کیا گیا، یا
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگ یعنی قائد اعظم سے شروع ہوتے ہیں، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، پھر ظاہر ہے جو ویل نون ہے آگے پھر ذوالفقار علی بھٹو، اس طرح بے نظیر صاحبہ اور بہت سارے لوگ، تو ہر طرح کی گھٹیا جو واردات ہے یہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سبب ہے کہ لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، دوسرا ظاہر ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات ان کے لیے درد سر تھیں، تو ظاہر ہے پھر ان کا پہلے کوئی ذکر نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں، یعنی کوئی پرولونگڈ النس ان کے والے سے اس کا تذکرہ نہیں تھا میڈیا میں۔ تو یہ سارے فیکٹر جب جمع ہوتے ہیں اور پلس ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا یا ان سسیلین مافیا کی وارداتوں میں ملوث ہونے کی جو ایک ڈیئر ڈیولنس ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کہ انتہائی چھوٹے مقاصد کے لیے بھی انتہائی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک کریڈیبلٹی کے کرائسس سے بھی گزرتے ہیں۔ تو جب کسی شخص کا اعتماد، کسی شخص پر اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے تو ظاہر ہے اس کے متعلق پھر اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ لوگوں کے خدشات ویل فاؤنڈیڈ ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ خدشات صرف خدشات ہوں۔ اس معاملے پر حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی سے غور کرے، اور جو لواحقین ہیں اس ٹائپ کی صورتحال میں انہیں چاہیے کہ وہ ایک لیگل راستہ بھی اپنائیں، ان کے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کریں جن کو وہ مجرم سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے جو ویرودل چاہیے یعنی پوسٹ مارٹم وغیرہ یہ وہ اس قسم کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایک نظم ہے ان کے خراج عقیدت کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں یعنی میری اسیسمنٹ ایک شاعرانہ انداز میں ہے، اور یہی میرا موقف ہے ان کے متعلق، کہ عنوان ہے علامہ خادم رضوی مرحوم، کہ اختلاف تھا تجھ سے اور اتفاق بھی ہے، اختلاف تھا تجھ سے اور اتفاق بھی ہے، تیری رخصتی یوں ہم پہ شاک بھی ہے، اختلاف تھا تجھ سے اور اتفاق بھی ہے، تیری رخصتی یوں ہم پہ شاک بھی ہے، علم ناموس رسالت تیری پہچان ہوئی، علم ناموس رسالت تیری پہچان ہوئی، تو کبھی فلک تھا جو زیر خاک بھی ہے، علم ناموس رسالت تیری پہچان ہوئی، تو کبھی فلک تھا جو زیر خاک بھی ہے، اور لرزاں تھے تجھ سے اعدائے عزت رسول، لرزاں تھے تجھ سے اعدائے عزت رسول، ہر بیاں میں حمیت روح اسباق بھی ہے، لرزاں تھے تجھ سے اعدائے عزت رسول، ہر بیاں میں حمیت روح اسباق بھی ہے، اہل فساد نے تیرے اخلاص سے مکر کیا، اہل فساد نے تیرے اخلاص سے مکر کیا، یہ جوش فراواں سرمایہ عشاق بھی ہے، اہل فساد نے تیرے اخلاص سے مکر کیا، یہ جوش فراواں سرمایہ عشاق بھی ہے، اور ظلمت قدائے جہاں میں تو خائف نہ ہوا، ظلمت قدائے جہاں میں تو خائف نہ ہوا، تجھ پہ ناز عظیمت کا استحقاق بھی ہے، ظلمت قدائے جہاں میں تو خائف نہ ہوا، تجھ پہ ناز عظیمت کا استحقاق بھی ہے، خدا کرے تجھ پہ رحمتوں کا نزول ہو، خدا کرے تجھ پہ رحمتوں کا نزول ہو، تجھے دعائے دیدار سید لولاک بھی ہے، خدا کرے تجھ پہ رحمتوں کا نزول ہو، تجھے دعائے دیدار سید لولاک بھی ہے، اختلاف تھا تجھ سے اور اتفاق بھی ہے، تیری رخصتی یوں ہم پہ شاک بھی ہے، علم ناموس رسالت تیری پہچان ہوئی، تو کبھی فلک تھا جو زیر خاک بھی ہے، لرزاں تھے تجھ سے اعدائے عزت رسول، ہر بیاں میں حمیت روح اسباق بھی ہے، اور اہل فساد نے تیرے اخلاص سے مکر کیا، یہ جوش فراواں سرمایہ عشاق بھی ہے، ظلمت قدائے جہاں میں تو خائف نہ ہوا، تجھ پہ ناز عظیمت کا استحقاق بھی ہے، خدا کرے تجھ پہ رحمتوں کا نزول ہو، تجھے دعائے دیدار سید لولاک بھی ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ یا اوورال جو دینی جماعتیں ہیں، دینی کم سیاسی جماعتیں، یہ ان کی دین ہے کہ پاکستان میں یعنی جو دین بیدار لابیاں بہت طاقتور ہیں، تو وہ تفنگ والی ہیں، ان کی تمام تر مساعی کے باوجود پاکستان کا بہرحال اسلامی تشخص موجود ہے، اور مسلمان جو ہیں
وہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں ان موسٹ سچویشنز. حالانکہ اتنی طاقتور لابیاں اگر یہ علماء موجود نہ ہوں تو یقین کریں مسلمانوں کا جینا حرام کر سکتی. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.